آج آزاد ہو گئی ہیں، اس سے بڑی بیوقوفی کی بات کوئی نہیں ہے۔ ایکسٹرا میرٹل افیئرز یا پورا اسلام آباد اور پورا پاکستان نہیں جانتا جو کورٹ روم کے اندر بیان کی گئی کہ کورٹ رپورٹرز بھی جو ہے اس کو رپورٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسا کیا ہوا کہ 5 سال کے بعد خاور مانیکا کی جو ہے وہ غیرت جاگی کہ لو جی بس بہت ہو گیا، ہن میں اور برداشت نہیں کرتا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کو اب آج چوتھی سزا سنا دی گئی ہے اور ایک ہفتے کے اندر اندر تیسری سزا سنائی گئی ہے۔ ایک ہفتے میں اب یہ سزاؤں کی جو ہے وہ ہیٹرک ہو چکی ہے۔ کریکٹر اسیسینیشن، انگلیاں اٹھانا بشرا بی بی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے، یہ بڑا ہی آسان طریقہ کار ہے۔ لیکن اگر آپ سسٹمیٹکلی پوری چیز کو دیکھیں تو پہلے عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ سائفر کے ذریعے جو ہے وہ یہ ثابت کیا گیا کہ جناب اس فیصلے کے بعد کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ ریاست کے ساتھ غداری کی اور ریاست کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد سائفر کے بعد جو ہے وہ توشہ خانہ کا معاملہ آیا جس میں کرپشن کے الزامات ان کے اوپر لگے، اور اس کے بعد اب یہ جو عدت میں نکاح کا کیس ہے اس کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب ان کا کیریکٹر بھی جو ہے وہ خراب ہے اور پرسنل زندگی جو ہے اس میں بھی جو وہ کلیم کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنی پرسنل زندگی میں جو ہے انہوں نے بہت کچھ ایسا کیا ہوا ہے۔ لیکن میرے 2-4 اس کے اوپر کچھ پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں میں کوئی واحد سیاستدان ہے جس نے سب کچھ کیا ہوا ہے؟ کیا دیگر سیاستدان جو ہیں وہ دودھ کے دھلے میں ہیں؟ کیا ان کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز کیا پورا اسلام آباد اور پورا پاکستان نہیں جانتا کہ کس سیاستدان نے کون سے ایکسٹرا میرٹل افیئرز کیے ہیں، اور وہ اپنے ماضی کے اندر جو ہے وہ کس طرح شادیاں کیا کرتے تھے؟ سب کے سامنے ہے۔ مجھے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، میرے خیال میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کیا یہ جو خاور مانیکا نے جو کچھ کہا، یہی خاور مانیکا عمران خان صاحب کے پورے دور حکومت میں پوری طرح پاک پتن کے فائدے اٹھاتا رہا، مزے لوٹتا رہا، کس کو کہاں لگانا ہے، کس طرح لگانا ہے، اس پوری چیز کے اندر وہ انوالو تھا۔ لیکن جیسے ہی ہوا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف چلنا شروع ہوتی ہے، خاور مانیکا اٹھایا جاتا ہے، 2 ماہ وہ تقریباً جیل میں گزارتا ہے، حراست میں گزارتا ہے، اور جب خاور مانیکا باہر آتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل چکی ہوتی ہیں، اس کا دماغ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور شاہ زیب خانزادہ جو پچھلے 5 سال سے ان کا انٹرویو کرنا چاہ رہا تھا، خاور مانیکا ان کو انٹرویو نہیں دے رہا تھا، لیکن 2 ماہ حراست میں رہنے کے بعد جب وہ باہر آتا ہے تو پہلی دفعہ جو ہے وہ انٹرویو دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ طوطے کی طرح پخ 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 کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ساری باتیں جو ہے وہ بولنا شروع ہوتا ہے کہ جی وہ تو اس طرح بھی خراب تھی، تو وہ یوں بھی خراب تھی۔ جبکہ خاور مانیکا کا ماضی کا ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ بھی موجود ہے جس کے اندر وہ یہ خود کہتا ہے کہ جی میری جو بیوی تھی اس سے زیادہ پاک صاف عورت کوئی نہیں ہے، اور وہ اگر اس نے اپنی نئی زندگی شروع کی ہے تو یہ ہم دونوں کی رضامندی اس میں شامل ہے کہ ہم اپنی راہیں جو ہیں جدا کر لیں۔ لیکن اب خاور مانیکا وہ جو 2 مہینے اندر گزار کے آتا ہے تو باہر آ کے جو ہے اس کے خیالات ہی بدل گئے، حالات ہی بدل گئے، سافٹ ویئر ہی بدل چکا تھا اس کا۔ اور اس کے بعد جب اس کیس کی سماعت شروع ہوتی ہے تو جس طریقے کی ڈیٹیلز اس کیس کے حوالے سے شیئر کی جاتی ہیں، اور ان کا جو ایک ملازم آتا ہے اور آ کے جس قسم کی گواہی وہ دیتا ہے، وہ شرم سے آنکھیں جھکانے والی بات ہے۔ انتہائی بےہودہ، انتہائی گھٹیا قسم کی لینگویج، وہ ایسی لینگویج تھی جو کورٹ روم کے اندر بیان کی گئی کہ کورٹ رپورٹرز بھی جو ہے اس کو رپورٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم ان الفاظ کو ایکچولی بیان کس طرح کریں۔ اور صرف کہانی یہاں تک نہیں رکتی، بلکہ بشرا بی بی کے حوالے سے پچھلے 4-5 مہینے میں پاکستان کے بڑے اینکرز انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے، کبھی ان کی ڈائری کو لے کے، کبھی ان کے کمرے کی ڈیٹیلز جس طریقے سے شیئر کی گئی، اس سے کلیئر کٹ نظر آ رہا تھا کہ ایک کریکٹر اسیسینیشن کیمپین جو ہے وہ شروع۔ جرنلسٹ ہم لوگ یہاں پہ قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اگر ایک شخص نے ماضی میں کچھ کیا، میں تو اس پہ مثال دیتا ہوں کہ ایک قاتل بھی ہو نا، اگر ایک قاتل ہو، ایک ڈاکو ہو، ایک زانی ہو، ایک نشئی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے بھی ایک لیگل رائٹس ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ جناب قانون نے ایکچولی اپنا رستہ اس لیے اختیار کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ ملک کا قانون جو ہے، ملک کی عدالتیں آج آزاد ہو گئی ہیں، تو یہ اس سے بڑی بیوقوفی کی بات کوئی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ عدت میں نکاح کا کیس جو ہے یہ اسی وچ ہنٹ کا ایک اور ذریعہ ہے، اسی وچ ہنٹ کی ایک اور کڑی ہے جس میں لوگوں کو توڑا بھی گیا، لوگوں کو مارا بھی گیا، لوگوں کو اٹھایا بھی گیا، پارٹی تبدیل بھی کروائی گئی، یہ سب کچھ ہوا اس کے اندر، یہ بھی اسی کی کڑی ہے۔
اور اگر میں نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ماضی کے اندر جب اس قسم کی بےہودگیاں ہوتی تھیں یا جب وہ مریم نواز کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات کرتے تھے تو میں اس وقت بھی کہتا تھا یہ گھٹیا حرکت ہے، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے. تو پھر میں آج کیوں نہ یہ بات کہوں کہ آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے. اصل مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جناب عمران خان کو ذاتی طور پہ آپ نے گندا کرنا ہے اور بشرا بیوی کو بھی آپ نے گندا کرنا ہے کہ یہ ہر جگہ جو ہے یہ ڈسکس ہو کے ہے اچھا انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یوں کیا تھا، او ہو یہ کتنا خراب کام ہے. اصل کہانی صرف یہ ہے. بات یہ ہے کہ اس پوری کہانی کے 3 کیریکٹرز ہیں، بشرا بی بی، عمران خان، خاور مانیکا. اس خاور مانیکا کو اس وقت کوئی تکلیف نہیں تھی جب یہ نکاح ہوا. اس خاور مانیکا کو نہ عدت کا مسئلہ تھا، نہ ایک نکاح یا 2 نکاح کا مسئلہ تھا. ایسا کیا ہوا کہ 5 سال کے بعد خاور مانیکا کی جو ہے وہ غیرت جا گئی کہ لو جی بس بہت ہو گیا، ہوں میں اور برداشت نہیں کرنا؟ ایسا کیا ہوا؟ لیکن اس وقت اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، سب ٹھیک تھا، سب کچھ فرسٹ کلاس چل رہا تھا. اور اگر آپ نے ماضی کھنگالنا شروع کرنا ہے تو پھر یہاں پہ پاکستان کے شاید ہی کوئی سیاستدان بچ جائے جس کے ماضی کے اندر جو ہے اس قسم کے اسکیلیٹنز نہ ہوں یا اس قسم کی چیزیں نہ ہوں. مجھے جس چیز سے خوف آ رہا ہے یا جس چیز سے میرا اختلاف ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ آج آپ نے یہ کر دیا، یہ ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا. مجھے آنے والے سالوں کے اندر خوف آ رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں کیا ہوگا. وقت ایک سا نہیں ہوتا، وقت نے بدلنا ہے. آج عمران خان ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے، کل کوئی اور ہوگا. اس کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی، اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر اس کے ساتھ کیا کیا کچھ آپ لوگ کریں گے. فلاں کا فلاں کے ساتھ افیئر چلا دیں گے، فلاں اس کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کا اس کی شادی اس طرح ہوئی، اس کا نکاح اس طرح ہوا. مسئلہ اس بات کا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ میں اس گری ہوئی جرنلزم کی طرف نہیں جا سکتا جس میں بیٹھ کے جو ہے کسی کے کریکٹر اسیسینیشن یا اس کے اوپر پرسنل اٹیکس کروں. 2 بندے جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہمارا نکاح ہو چکا ہے، ہماری زندگی جو ہے ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اس کے بعد آپ یا اسٹیٹ یا کوئی اور کون ہوتا ہے کہ بیٹھ کے اس پہ دخل اندازی کرے. اور کورٹ نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ وہ جا کے ان سے یہ پوچھے، مطلب خاور مانیکا صاحب 5 سال تاڑی غیرت ستی سی. 5 سال آپ کو آج جو آپ بیٹھ کے اپنے بچوں کے میسیجز دکھا رہے ہیں، یہ 5 سال آپ کو ہوش نہیں آئی؟ یہ آپ کا سافٹ ویئر یہ 2 مہینے اندر رہنے کے بعد کس طرح اپڈیٹ ہو گیا کہ ٹھک 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 یہ بھی خراب، وہ بھی خراب، میرے بچوں کے ساتھ یہ کر دیا، میرے بچوں کے ساتھ وہ کر دیا. بات یہ ہے کہ اصل دوبارہ میں وہی بات کروں گا کہ کڑی وہ ہے کہ جس کے اندر یہ جو پچھلے بھی 2 فیصلے آئے جو توشہ خانہ اور سائفر کے حوالے سے، تمام کورٹ رپورٹرز اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس کے اندر بہت سے لوپ ہولز ہیں. اور اسی طرح اب یہ بھی جو ہے یہ اسی کریکٹر اسیسینیشن کی کڑی ہے جو سامنے چل رہی ہے. میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بات یہاں پہ رکے گی نہیں، یہ بات اس سے زیادہ بھی آگے جائے گی. اور مجھے اس دن سے خوف آتا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا.